پاکستان بھر میں بجلی کا بل دیکھنے کے بعد عوام کی جب نکلی چیخیں تو وزیر اعظم پاکستان نے اجلاس طلب کر کے اس پر عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کی، لیکن انہیں پتہ چلا کہ آپ تو مکمل طور پر بے بس ہیں اور عوام کو آپ ریلیف دینے میں کسی طرح بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو دوسری جانب جماعت اسلامی کی جانب سے پاکستان بھر میں 2 ستمبر کو احتجاج کی پروٹیسٹ کی کال دے دی گئی ہے، جس کے بعد ایک شدید احتجاج جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے، اور پاکستانی عوام اس وقت بجلی کے بلوں سے اس قدر ستائی جا چکی ہے کہ یقیناً 2 ستمبر کو ایک زوردار پروٹیسٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں تفصیلات۔ السلام علیکم ناظرین، اردو جائزہ پر میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر فیصل جہاں، اور جناب جو بل اگست کے آئے ہیں، اگست 2023 کے بلز دیکھنے کے بعد بڑے لوگوں کی جو ہے وہ چیخیں نکل گئی ہیں، کیونکہ جو اضافہ کیا گیا تھا IMF کے ایما کے اوپر جو اضافہ کیا گیا تھا پاکستان بجلی کے بلوں پر، وہ 7.5 روپے فی یونٹ کے حساب سے اضافہ کیا گیا، جو کہ جولائی کے بلز میں ایڈ نہ ہو سکا، اور پھر اس کا اضافہ جو ہے وہ اگست کے مہینے میں ڈبل، یعنی کہ جولائی اور اگست کی دونوں کی 7.5 روپے کے حساب سے اضافہ کرتے ہوئے 15 روپے فی یونٹ کے حساب سے جو بل میں ایڈ کر دیے گئے، اور رہی صحیح کسر اس وقت پوری ہوئی جب کہ 1 روپے 81 پیسے جو ہیں وہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں عوام پر ڈالے گئے، اور یہ رقم ٹوٹل اگر دیکھی جائے تو 1,500 ارب روپے بنتے ہیں پاکستانی عوام کے کندھوں پر، جو اضافی بوجھ ڈالا گیا ہے بجلی کے بلوں کی مد میں۔ اور ان بلوں کے آنے پر یہ جو ہے یہ اس کے بعد عوام کے بلز اس قدر زیادہ آئے ہیں کہ لوگ سڑکوں پر نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ ملتان، لاہور، سرگودا، بہاول نگر، حافظ آباد، کمالیہ اور رحیم یار خان سمیت خانیوال، جہانیہ اور مختلف علاقوں میں عوام جو ہے وہ سڑکوں پر نکل آئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ شدید احتجاج جو ہے وہ اس قدر زیادہ احتجاج ہوا ملک بھر میں کہ مختلف جو بجلی کی کمپنیاں تھیں وہ سیکیورٹی مانگنے پر مجبور ہو گئی، اور انہوں نے پولیس ڈپارٹمنٹ کو اس پر لیٹرز لکھ دیے۔ اسلام آباد، پشاور اور ملتان کی بجلی کمپنیوں نے باقاعدہ تحریری طور پر سیکیورٹی مانگ لی ہے، کیونکہ عوام کی جانب سے شدید رد عمل کا خدشہ ہے۔ صورتحال ہرگز بھی کسی طرح بھی نارمل نہیں ہے، بلکہ اس وقت بڑی پریشان کن صورتحال ہے۔ اس پریشان کن صورتحال کو دیکھتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے ایک ہنگامی اجلاس گزشتہ روز طلب کیا گیا۔ اس اجلاس کا مقصد وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے یہ شو کیا گیا کہ ہم جو ہے وہ عوام کو بجلی کے بلوں پر ریلیف کی جانب بڑھیں گے اور ریلیف دیں گے، اور تمام دن جو ہے وہ پاکستان کا مین سٹریم میڈیا اس بات پر آواز بلند کرتا ہوا اور امید لگائے بیٹھا رہا کہ وزیر اعظم پاکستان کسی نہ کسی ریلیف کا اعلان کریں گے اور عوام کو بجلی کے بلوں پر ریلیف دیا جائے گا، لیکن شام سے پہلے ہی یہ بات جو تھی وہ بالکل رد کر دی گئی، اور اجلاس کے دوران وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی کہ بجلی کی قیمت کے تعین کا فیصلہ نیپرا کرتا ہے۔ نیپرا کے علاوہ وزیر اعظم سمیت کسی کو بھی اس بات کی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ بجلی کی قیمتوں کو اس میں رد و بدل کر سکے۔ اسی طرح بجلی کی قیمتوں میں رد و بدل کنزیومر پرائس انڈیکس کے تحت کیا جاتا ہے۔ جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے اس میں بھی چونکہ ابھی تک کسی قسم کی سمری سامنے نہیں آ سکی، جس وجہ سے وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ آپ بے بس ہیں، آپ کے پاس کسی قسم کے اختیارات اس وقت نہیں ہیں کہ آپ بجلی کی قیمتوں کو چھیڑ خانی کر سکیں۔ اور دوسری جانب اس چھیڑ خانی کے علاوہ جو ہمارے IMF کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ ہے، اس معاہدے کے تحت بھی ہمیں جو عوام کا خون نچوڑ کر IMF کی قسطیں ادا کرنی ہیں، تو اس پر بھی ہمیں، اس معاہدے پر بھی ہمیں یقیناً جو ہے وہ کاربند رہنا ہے۔ لہذا جناب جب اس تمام تر صورتحال میں جب عوام کو اتنی زیادہ تکلیف کا سامنا رہا، اور اس قدر زیادہ جب ایک 25 سے 30 ہزار روپے ماہانہ کمانے والے شخص کو 40 سے 50 ہزار روپے مہینے کا بل اس کے ہاتھ میں تھما دیا گیا، تو اس تمام تر صورتحال میں جماعت اسلامی ایک ایسی تنظیم بن کر سامنے آئی کہ جس نے نہ صرف گزشتہ 2-4 روز میں ملک بھر میں احتجاج کا سلسلہ تھا اس کو بلند رکھا، بلکہ اگر ہم کہیں کہ انہوں نے حقیقی معنوں میں عوام کی نمائندگی کی تو یہ بالکل درست ہوگا، کیونکہ انہوں نے ہی واحد جماعت تھی کہ جو کہ واضح طور پر کھلم کھلا اس بات کے اوپر منظر عام پر سامنے آئی۔ حالانکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی اپنے ورکرز کو اس بات کے اوپر ڈائریکشنز دی گئی، ہدایات دی گئی کہ وہ بھی اس احتجاج کا حصہ بنے، لیکن دوسری جانب اگر آپ دیکھتے ہیں تو ابھی حال ہی میں جو ان کی جو اجتماعی حکومت تھی
اس حکومت کا حصہ رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اور اس حکومت نے ہی مل کر اس تمام یہ فیصلے کیے کہ جس میں بجلی کے یونٹ کو ریٹ کو بہت ہائی کیا گیا، تو یقیناً ان کا یہ سامنے آنا کسی طرح بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ لہٰذا جناب 2 ستمبر کا جو احتجاج ہونے جا رہا ہے، اس احتجاج کو ہرگز بھی ایزی نہیں لیا جائے گا، کیونکہ پاکستان کی عوام اس قدر اس بجلی کے بلوں سے ستائی جا چکی ہے، اس قدر زیادہ تنگ آ چکی ہے کہ امید کی جا رہی ہے کہ کامیاب احتجاج دیکھنے کو مل سکتا ہے اور عوام سڑکوں پر نظر آئے گی۔ جناب اگر آپ نے ابھی تک اردو جائزہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسی وقت ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور مستقل طور پہ اردو جائزہ کے ساتھ جڑ جائیے تاکہ ہم آپ کو نئی سے نئی معلومات اور نیا سے نیا نالج آپ تک ڈیلیور کرتے رہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر فیصل جہاں کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔